بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ قلم کتاب سلسلے میں جس کتاب سے میں آج آپ کو متعارف کرواؤں گا اس کتاب کا عنوان ہے دا بٹوین پیلٹس اینڈ بلٹس۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر ولیم کوانٹ۔ ڈاکٹر ولیم کوانٹ کا تعارف یہ ہے کہ یہ MIT سے PhD ہیں، امریکن پروفیسر ہیں، ایک محقق ہیں، اور صدر نکسن اور جمی کارٹر جو 70 کے اور 80 کے اشرے میں دو امریکی صدور رہے، ان کے ادوار میں وہ خارجہ امور پر وہ امریکی جو حکومت تھی اس کے مشیر رہے۔ ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی 1970 میں جس کا عنوان ہے دا ڈیکیڈ آف ڈیسیژنز۔ کچھ چند ماہ قبل وہ کتاب میں نے پڑھی، مجھے خاصی دلچسپ لگی۔ وہ کتاب اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جو جنگیں ہوئی 73 سے لے کر 70 تک، جو ان میں سیاسی حالات گزرے اور جو مذاکرات کا ایک طویل دورانیہ چلا جس کے نتیجے میں پھر کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا، ان تمام حالات کے بارے میں وہ کتاب مشتمل ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں جب اسرائیل کی پالیسی، اسرائیل کا جو کی جارحیت اور فلسطین کے ساتھ جو اس کے معاملات چلتے رہے، ان تمام جو موضوعات پر جب بات ہوگی دیگر کی کتابوں کے ساتھ، معتبر کتابوں کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ وہ کتاب بھی اس میں زیر بحث لائیں گے۔ یہ کتاب جو ہے یہ اسلامی ملک الجزائر پر ہے، اس کی سیاست، اس کی معاشرت، اس کی معیشت پر ہے، اور اس کے جو سیاست میں اتار چڑھاؤ جو رہا گزشتہ 50 سال میں، یہ ان تمام حالات کا جائزہ لیتی ہے۔ اگرچہ یہ 50 سال کا نہیں، گزشتہ 30 سال کا جائزہ لیتی ہے، چونکہ یہ کتاب شائع ہوئی 1998 میں، نسبتاً نئی نہیں، لیکن جو 90 کی دہائی اور 60 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک 3 دہائیوں میں جو اہم حالات گزرے الجزائر کی سیاست پر، وہ ان تمام حالات و واقعات کا احاطہ کر دیا۔ الجزائر کو 1962 میں فرانس سے آزادی ملی، فرانس کی وہ کالونی رہا۔ جو بر صغیر پر جو انگریزوں کی کالونی، یہ اس کے برعکس فرانس جو الجزائر تھا وہ اس کے کچھ حالات مختلف تھے۔ بر صغیر میں چونکہ جب انگریزوں کی ان کی سامراجیت تھی اور ان کی جو بر صغیر جب ان کی نوآبادی کالونی تھی، تو اس وقت تک انگریز جو تھے وہ بر صغیر میں بہت کم تعداد میں رہتے تھے، نہ ان کا کوئی ان کی خاص معاشرت تھی وہاں پر، نہ رہن سہن تھا، بلکہ وہ ان کی جو حکومت تھی وہ پراکسیز اور ان فورسز کے ذریعے تھی جو وہاں کی مقامی لوکل افراد پر مشتمل تھی۔ لیکن الجزائر میں فرانسیسیوں نے ایک نیا ماڈل اپنایا تھا، آپ اسے نیا ماڈل قرار دے سکتے ہیں۔ 1830 سے لے کر 1962 تک جب تک وہ فرانس کی کالونی رہا، فرانسیسیوں کی بہت بڑی تعداد الجزائر میں جا کر وہاں پر آباد رہی، وہ ان کے معاشرت کا ایک حصہ رہی، ان نے وہاں تعلیمی ادارے قائم کیے اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہاں اس کا حصہ رہے، تو بالکل وہ ایک معاشرے کا حصہ بن کر رہے، جس سے پھر ان کی جو رہن سہن تھی، بدوباش، ان کی ثقافت الجزائر کے باشندوں کی، وہ اس سے خاصی متاثر ہوئی۔ ابھی بھی اگر آپ الجزائر چلے جائیے، الجزائر بتاتا چلوں، یہ اس کا جو بارڈر ہے وہ موروکو، ایک سائڈ پر مراکش اور دوسری سائڈ پر لیبیا کے ساتھ ہے، اور ایک سائڈ پر اس کی بحیرہ روم ہے۔ تو الجزائر کی جو زبان ہے وہ اس وقت اگرچہ ان کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے اور فرانسیسی بھی ہے، لیکن ان کا جو طرز معاشرت وہ خاصا ماڈرن ہے، اور فرانس کے جو اس کی اقدار ویلیوز ہیں وہ اس پر خاصی اثر انداز ہوتی ہیں الجزائر کے معاشرت پر۔ 1962 میں جب ایک طویل جد و جہد کے بعد جو 1940 کے عشرے کے بعد شروع ہوئی، جس میں 10 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے کہ الجزائر کے باشندوں کی اس میں شہادتیں ہوئیں اور انہیں پھر آزادی ملی، تو پھر ایک انقلابی جو کونسل تھی وہ اس کے جو ممبرز تھے خاصے جو ان کا نام لیا جاتا ہے ہواری بومدین خاصا ان کا نام ہے۔ 1965 سے لے کر وہ 1976 تک وہ فرانس کے الجزائر کے صدر رہے اور انقلابی کونسل کے رہنما رہے، انہوں نے حکومت کی۔ ان کے دور میں خاصی وہاں پر معاشی استحکام آیا اور ثقافتی لحاظ سے بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے، جس میں عربی زبان کا نفاذ اور معاشرے کو اسلامائز کرنا، چونکہ اس سے پہلے وہ فرانس کے معاشرے کے ماتحت تھا، تو اس میں جو خرابیاں اور جو اس قسم کی علتیں پیدا ہو چکی تھی الجزائر نے تھوڑا سا
صاف کرنے کی بات کی گئی، اور اس میں عربی نظام کا نفاذ، مساجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، اس میں جو اسکولوں کا نصاب تھا وہ تبدیل کیا گیا۔ تو یہ ان کے دور میں اقدامات اٹھائے گئے۔ دوسرا، ان کے دور میں معاشی حالات یہ تھے، چونکہ الجزائر میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر نکل آ چکے تھے، تو اس وقت جو اس کی دولت تھی وہ گیس کی، وہ تمام ذرائع سرکار نے اپنی سرپرستی میں لے لیے، اور ان کی جو ان سے جو پیداواری ذرائع سے دولت ملتی گئی، اس سے پھر فرانس کے تعلیم، صحت اور جو سوشل نیٹ ورک کا جو نظام تھا اسے بہتر کیا گیا۔ تو لوگوں کو تعلیم کی، صحت کی مفت سہولتیں ملی، اور نوجوانوں کو روزگار ملا، جس سے بہت بڑی تعداد جو تھی دیہاتوں سے شہروں کی جانب بڑھتی چلی گئی، انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا، انہیں سستی رہائش گاہیں مہیا کی گئی۔ تو ایک خوشحال معاشرے کی جانب 65 کے بعد اور 80 کی دہائی تک ان کا ایک الجزائر کے جو باشندے تھے ان کا ایک سفر جاری رہا۔ 80 کی دہائی میں ہوا یوں کہ 76 میں بوم الدین کی موت ہوئی، اور اس کے بعد جو دیگر انقلابی جو کونسل تھے اسی کے رہنما، یہ بھی یاد رکھیے کہ انقلابی کونسل کی جو طاقت تھی وہ فوج کے پاس تھی، تو فوج ہی ان کی سرپرستی کر رہی تھی۔ تو 80 کی دہائی میں جب تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی، اور سے پھر جو آمدن کے ذرائع تھے وہ کم ہوئے، تو پھر جو حکومت تھی اس نے سبسڈیز جو ہیں وہ بھی کم کر دی، روزگار کے ذرائع کم پڑ گئے، لوگوں کو جو کچھ رعایتی نرخوں پر جو بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء مل رہی تھیں وہ جب کم ملنا شروع ہوئی، تو لوگوں میں اس سے پھر ایک بے چینی اور بدامنی پھیلنا شروع ہوئی۔ اب اس میں یہ بھی ہوا کہ چونکہ فوج کے جو فوج کی کلاس، یعنی فوج کی اسٹیبلشمنٹ تھی، انقلابی کونسل کے جو افراد تھے، سیاسی جو ایک طاقت جو مقتدرہ جو اقتدار میں تھی، انہوں نے اپنی کرونیز پیدا کر لی تھی۔ کرونیز یعنی وہ رشتہ دار، وہ جو ان کے قریبی تھے، انہیں تو بڑی بڑی جو ملازمتیں دی گئی تھیں، کی جو کمپنیز تھیں ان میں خاصا انہیں وافر مقدار میں حصہ مل رہا تھا۔ تو معاشرے میں جو ایک تفاوت تھی معاشی، وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، یعنی ایک ڈسپیرٹی اور ایک گیپ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو جو عام عوام تھی، وہ جو اپنی ایلیٹ کلاس اشرافیہ کے، ان کے جو کرتوت تھی، ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو رہن سہن، ان پر نظریں رکھے ہوئے تھے کہ ایک جانب عوام میں بے روزگاری، نوجوان بے روزگار، اور دوسری جانب جو اشرافیہ کے بچے وہ خوشحال اور انہیں کے پاس دولت اور کی رحل پہ۔ تو اس سے عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ 1988 میں پھر اس سے خاصے اس میں مظاہرے ہوئے، جس میں 500 اور 1000 کے درمیان نوجوانوں کی اموات ہوئیں۔ جب یہ اموات ہوئیں تو پھر اس سے جو انقلابی کونسل تھی اور فوج پر پریشر بڑھا کہ وہ جو سیاسی نظام جو صرف ایک پارٹی نظام پر مشتمل تھا، چونکہ اس سے پہلے جمہوریت نہیں تھی، ایک ہی پارٹی تھی، تو اس پارٹی کو ختم کرنے، سیاسی نظام کو لبرلائز کرنے، اور جو معاشی نظام میں جو سکم تھے، جو نقائص تھے، انہیں دور کرنے کی بات کی گئی۔ 1989 میں 1989 میں پھر نیا آئین بنایا گیا، اس کے تحت سیاسی جماعتوں کو آزادی دی گئی کہ وہ افراد اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں اور رجسٹر کروائیں، اور پھر عام انتخابات کی بات کی گئی کہ عام انتخابات کے ذریعے جو بھی سیاسی پارٹی اقتدار میں آئے گی وہ پھر جمہوریت کی بات کرے گی، وہ پھر اپنا معاشی ماڈل ساتھ لائے گی۔ تو 1989 میں نیا آئین بنا۔ 1992 میں پھر عام انتخابات ہوئے، جس میں جو پارٹی ابھر کر سامنے آئی وہ تھی اسلامک سیلیبریشن فرنٹ، ISF۔ تو یہ جو پارٹی تھی، یہ خاصی اس پارٹی نے، چونکہ اس پارٹی کا تھوڑا سا جو سٹانس تھا وہ فوج کی جانب بہت سخت تھا، وہ فوج کو سمجھتی تھی کہ تمام جو خرابیاں اور معاشی بدحالی کی ذمہ دار وہ فوج ہے، اور فوج کے ساتھ اس کے جو معاملات تھے وہ کچھ خوشگوار نہیں تھے۔ جب 92 میں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو انتخابی نظام تھا الجزائر میں، وہ اس میں بھی ایک بڑا نقص پایا جاتا تھا۔ وہ یوں تھا کہ اس میں جو پرپورشنیٹ ریپریزنٹیشن ہوتی تھی، یعنی کسی بھی حلقے میں جب انتخابات ہو تو کوئی بھی پارٹی، جو بھی پارٹی 7% سے زیادہ ووٹ لے گی تو وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے گی، لیکن اگر اس سے کم رہیں گے تو وہ پھر جتنے بھی اس کے ووٹس ہوں گے، وہ جو سب سے جو بڑی پارٹی اس حلقے میں منتخب ہوگی یا جو امیدوار سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ بھی اسے ملیں گے۔ تو اس نقص کی وجہ سے، یا اس پارٹ جو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کی یہ جو ایک غلطی کی وجہ سے ISF جو سیلیبریشن فرنٹ تھا اسے 2/3 اکثریت ملی۔ اب جب 2/3 اکثریت ملی تو فوج کو یہ بات چونکا دینے والی تھی، کیونکہ فوج سمجھتی تھی کہ ISF کا جو نظریہ ہے وہ ایک تنگ نظر جماعت ہے، وہ متشدد سوچ رکھنے والی جماعت ہے،
اور جو لبرل کلاس تھی فرانس کے شہریوں کی وہ اس بات کی مخالفت کر رہی تھی کہ اگر آئی ایس ایف کو اقتدار مل گیا تو یہ ملک میں بدامنی پھیلائے گی یا پھر یہ شدت پسندی کو ترویج دے گی. تو یہ ایک خطرہ اس وقت لاحق تھا. تو 92 میں جب آئی ایس ایف کو 2/3 اکثریت مل گئی تو فوج نے ان انتخابات کے جو نتائج تھے انہیں رد کر دیا اور آئی ایس ایف پارلیمنٹ کو انہوں نے تحلیل کر دیا اور آئی ایس ایف کو ایک کالعدم جماعت قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی. اس کے جتنے بھی جو قیادت تھی اس کے جو سرگرم جو کارکنان تھے انہیں جیلوں میں ڈالا, ان پر جا بجا ان پر پابندیاں لگا کر ان کے جو اثاثات تھے وہ بھی قبضے میں کر لیے. تو اس سے یہ ہوا کہ جو آئی ایس ایف تھی وہ جو تشدد کی بات کر رہی تھی اس نے حقیقت کا روپ دے دیا. اور پھر ان کے جو نوجوان نسل تھی جو آئی ایس ایف کا حصہ تھی انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, پہاڑوں میں چلے گئے, صحراؤں میں چلے گئے, انہوں نے فوج کے خلاف اعلانی جہاد کا اعلان کر دیا. اور پھر یہ نوبت آئی کہ جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا کہ جو 90 کی دہائی میں ایم کیو ایم نے ایک دہشت گردی کا بازار گرم کیے رکھا اور لاشیں ملنا, تشدد شدہ پولیس اور فوج پر حملے کرنا, بالکل اس پر الجزائر میں وہاں کی جو عسکریت پسند تھے کہ جنہیں سیاسی دہاڑے میں لایا جانا تھا نہیں لا سکے, انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور پھر یہ معمول بن گیا کہ ہر ہفتے میں کم از کم 200 سے زیادہ افراد وہاں پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے لگے, ان کی موت ہونے لگی, بم دھماکے وہاں پر معمول کا حصہ بن گئے اور ملک ایک ابتری اور ایک فیل سٹیٹ کی صورتحال پیش کرنے لگا. لیکن خیر یہی حالات چلتے رہے. پھر ان کے فوج کے جو تھے ان آئی ایس ایف والوں کے ساتھ مذاکرات چلے کہ وہ کسی طریقے سے تشدد کو ترک کریں, سیاسی اس کا حصہ بنے. اس دوران فوج نے کوشش کی کہ جو معاملات ہیں, جو انتخابی جو نظام میں نقائص ہیں انہیں دور کیا جائے اور پارلیمنٹ کا جو سٹرکچر ہے اسے دور کیا جائے, ملک میں کچھ معاشی جو اصلاحات لائی جا سکتی ہیں وہ بھی لائی جائیں. تو اس سے معاشی طور پر بھی حالات کچھ بہتر ہوتے گئے, کچھ پھر اسلامک جو فرنٹ تھا اس نے بھی حالات اپنے بہتر کر لیے. لیکن اس کے بعد آئی ایس ایف کی وہ طاقت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی. اس دوران جو صدر رہے یہ ان کا نام ہے شاذلی بن جدید. شاذلی بن جدید کا یہ دور رہا کہ جس میں افراتفری رہی اور بدامنی کا دورہ رہا. اب اس تمام قضیے سے یا تمام ان سیاسی حالات سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ چونکہ یہی واقعات ہم 2011 کے بعد اخوان المسلمین کے مصر میں دیکھ چکے ہیں, دیگر اسلامی ممالک میں بھی ہم ایسے دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی اسلامی طاقتوں کو, سیاسی جماعتوں کو جو اسلامی نظریات رکھتی ہیں تو ان کا فوج کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اس میں احتمال زیادہ ہوتا ہے, رسک زیادہ ہوتا ہے. ایسی اسلامی سیاسی جماعتیں جنہیں میدان میں کامیابی ملیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے, جو اس کتاب سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اور جو میری اپنی ایک اس میں دانست میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان سیاسی اسلامی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ فوج کے ساتھ تصادم کی راہ اختیار نہ کریں اور ایک جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے وہ ایک پرامن طریقے سے مکمل ہو اور وہ اپنا جو ان کا منشور ہے, ایجنڈا ہے, اس پر بھی پرامن طریقے سے عمل پیرا ہو سکیں. تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہوگی وہ یہ کہ جتنی بھی اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں جو ووٹ کی طاقت پر, پارلیمان کی حرمت پر اور وہ انتخابی جو رائے کا نظام ہے اس پر یقین رکھتی ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ عسکریت پسندی کی بات نہ کریں, وہ اپنا ریٹرک کم کریں. جیسے پی ٹی ایم کی آپ مثال لے لیں, ابھی اس وقت فضل الرحمان صاحب کا جو ایک سٹانس ہے فوج کو پر الزام تراشی کا, یہ جو ریٹرک ہے یا لب و لہجہ ہے یہ بہتر نہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, تو بالخصوص اسلامی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ فوج کی جانب اپنا جو لب و لہجہ ہے اسے درست رکھیں, اپنا ریٹرک وہ ٹھیک رکھیں اور کوئی بھی کوئی ایسا اشارہ نہ دیں, نہ کوئی ایسی پالیسی کا اظہار کریں کہ جس سے ٹکراؤ یا تصادم کا خطرہ مستقبل میں محسوس ہو. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی جن ممالک میں اتھارٹیرین نظام رہا ہو, کا اقتدار رہا ہو, ان ممالک میں جو بھی اسلامی جماعتیں ہوں یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں وہ جب بھی اقتدار میں آئیں تو وہ سب سے پہلے یہ بات نہ کریں کہ وہ فوج کے جو معاشی مفادات ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کریں گے یا ان کو ختم کرنے کی بات کریں گے. کسی بھی ملک میں جہاں پر فوج کے مفادات ہوں, معاشی مفادات بالخصوص, وہاں پر فوج کبھی نہیں چاہے گی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آ کر ان مفادات پر بلکہ یہ جو عمل ہے یہ بتدریج رفتہ رفتہ ہونا چاہیے کہ جب تک سیاسی جماعت اس ملک میں جمہوریت
پاؤں نہ جما لے اور سیاسی جماعتیں مضبوط نہ ہو لیں، ان کے ساتھ عوام کی طاقت شامل نہ ہو جائے، جیسے ترکی میں اردوان کے دور میں ہوا۔ تیسری جو اس میں بات ہے وہ ہے کہ فوج کو جماعت جب اقتدار میں آئے اور فوج وہاں پر اقتدار میں رہی ہو، اس کے اختیارات اس کے پاس ہو، آئین میں انہیں خاصی جگہ دی گئی ہو فوج کو، تو وہ فوج کو اپنے اقتدار میں اکوموڈیٹ کرے، فوج کو بالکل ایلینیٹ نہ کرے، اسے بالکل کنارہ کشی نہ اختیار کرنے دے، بلکہ فوج کو اپنے سیاسی اور جو دیگر معاملات ہیں، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اور جو دفاعی پالیسی ہے، اس میں فوج کو حصہ بنائے، تاکہ جب اکوموڈیٹ کریں گے تو فوج کے جو خدشات ہوں گے، تحفظات ہوں گے، وہ اسے دور ہوں گے۔ نمبر 4 اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جہاں جسے آمریت کے بعد ایک چانس ملا ہو، جہاں پر آمریت رہی ہو، فوجی اقتدار جو ہے وہ مضبوط رہا ہو اور اصل طاقت فوج کے پاس ہو، تو وہ سیاسی جماعت یا اسلامی جو طاقت ہو اقتدار میں آنے کے بعد فقط ایک کام کرے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی گورننس پر توجہ دے، اپنی گورننس کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر کرے، کیونکہ جب تک یہ بہتر نہیں ہوگا اس وقت تک جتنے بھی دعوے ہوں گے وہ کاغذی تو ثابت ہوں گے، لیکن ان میں کوئی بھی ان کی پشت پناہی نہیں ہوگی، عوام کا اعتماد بحال اس پہ نہیں ہوگا، اور کوئی بھی اس کے ساتھ حقیقی جو طاقت ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو یہ بات جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی جو پہلی پریورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ اپنی گورننس، کارکردگی، پرفارمنس، کہ جس سے عوام کا سیاسی جماعت پر اور جو پارلیمانی نظام، جمہوری نظام ہے اس پر اعتماد بڑھے۔ تو یہ چند اسباق ہمیں اس کتاب سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اور موضوع کے ساتھ اور کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔